عمران خان صاحب نے بھی 10 محرم کے بعد ملک گیر تحریک کا کہا ہے کہ یہ تیاری نہیں کریں بلکہ شروع کریں، اور ادھر سے آل پاکستان وکلا کنونشن ہوا ہے، آل پاکستان وکلا ایکشن کمیٹی جو ہے وہ بھی بدستور اپنا کام کر رہی ہے۔ گو کہ رفتار سست ہے لیکن دیر آیت درست آیت، اور یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہیں وہ جمع ہوں گی، کیونکہ عزائم بڑے خطرناک ہیں۔ پہلے سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں کا کیس وہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے، کیونکہ اس پہ جلدی جلدی عمل درآمد کروانا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جی پنڈ بجیا نہیں تو اچکے پہلے آ گئے، تو وہ اچکے بھی آ گئے تھے، ابھی فیصلہ ابھی ہوا ہی ہے۔ تو خیبر پختونخوا میں تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں شروع کر دی گئیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں شروع کر دیں، اور حالانکہ وہاں پہ ابھی 20 ایم پی ایز، یہ سارا گند بلا ان کو دے بھی دیا جائے تو پھر بھی 20 ایم پی ایز چاہیے تحریک عدم اعتماد کے لیے، اور وہ 20 ممبرز کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو لالی پاپ دیا گیا، کیونکہ وہ انہوں نے بخوشی سیٹیں قبول کر لی ہیں، مخصوص سیٹیں، اور اب وہ یہ نہیں کہتے کہ اصولی بات نہیں کرتے، اب وہ صرف وصولی کی بات کر رہے ہیں، جے یو آئی والے، معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہمارے بہت اچھے مراسم ہیں، لیکن کیا کریں کہ جب یہ چیزیں آتی ہیں سامنے تو پھر باخبر تو دینی پڑتی ہے۔ تو ابھی کل تک مولانا جو ہیں بظاہر مولانا کہتے ہیں کہ یہ سارا کا نظام جعلی ہے، یہ فارم 47 ہے، الیکشن چوری ہے، مینڈیٹ چوری ہے، دھاندلی کا نتیجہ ہے، یہ پارلیمان کچھ نہیں ہے، بے توقیر پارلیمان ہے۔ لیکن دوسری طرف اب مخصوص سیٹوں کا فیصلہ آیا ہے تو وہ حامی ہیں، لینے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم بخوشی لیں گے کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، تو سپریم کورٹ کا فیصلہ جیسا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ اب ہے جی مخصوص نشستوں کے کیس میں ایک ایشو آ گیا ہے، اور ایشو بڑا سنجیدہ ہے، اور کیونکہ یہ 13 رکنی بینچ تھا پہلے، جو غیر آئینی بینچ ہے، سو کالڈ 13 رکنی بینچ تھا، اس میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس عقیل عباسی صاحب، وہ دونوں انہوں نے شروع میں ہی بتا دیا کہ یہ پٹیشن جو ہے یہ قابل سماعتی نہیں ہے، نظر ثانی کی درخواستیں قابل سماعتی نہیں ہیں، کیونکہ یہ پہلے ہی فیصلہ ہو چکا اور اس میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو سنا جائے، انہوں نے اس قابل ہی نہیں سمجھا، اس کو انٹرٹین ہی نہیں کیا، اور وہ انہوں نے فیصلہ دے کے پٹیشنز خارج کر کے اپنے آپ کو چلے گئے اپنے چیمبرز میں۔ اس کے بعد اگلا جسٹس صلاح الدین صاحب آئے، جسٹس صلاح الدین صاحب نے بھی انہوں نے بھی بینچ سے اٹھ گئے، آخری دن جب چل رہا تھا تو انہوں نے اٹھ دیا، جیسے ہی حامد خان صاحب نے اعتراض کیا وہ اٹھ گئے، انہوں نے کہا جی آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے اور یہی میرے لیے مناسب ہے کہ میں اس بینچ پہ نہ بیٹھوں، اور ان کا میسج تو یہی تھا کہ جسٹس عامر فاروق صاحب بھی وہاں سے اٹھ جاتے، ہاشم کاکڑ صاحب بھی اٹھ جاتے، کیونکہ جس اصول پہ جسٹس صلاح الدین نے وہ بینچ چھوڑا کہ 26ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو ججز بینیفیشری ہیں انہیں اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اور کیونکہ ان کی حیثیت اپنی متنازع ہے، اور وہی بحال ہو جج، اور وہی پرانا بینچ واپس آئے اور وہی سنیں، اور 13 ممبرز، کم از کم 13 ممبرز ہونے چاہیے اس سننے کو کیس کو، کیونکہ پہلے 13 ممبرز بینچ کا فیصلہ موجود ہے، تو 13 ممبرز بینچ کے فیصلے کو انڈو کر سکتا ہے یا تو 13 کا 13 واپس آئیں، یا پھر 15 ججز کا بینچ، اس سے بڑا بینچ ہو یا اس کے برابر ہو، تو وہ بینچ 13 نمبر سے 11 پہ آیا اور پھر وہ آ گیا 10 نمبر پہ، تو 10 نمبرز کے دستخط ہیں ادھر، اور اس میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے اور جسٹس عقیل عباسی صاحب کے دستخط نہیں ہیں اس آرڈر میں، اس لیے سنی اتحاد کونسل نے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کنول شوذب کی جو وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، دونوں نے سنی اتحاد کونسل نے باقاعدہ پیٹیشن فائل کی، درخواست دی کہ ہمیں آرڈر آف دا کورٹ دیا جائے، اور جو 6 مئی کے حکم نامے میں 2 ججز کے فیصلے کو شامل کرنے کا ذکر کیا گیا تھا وہ اس میں نہیں ہے، وہ جاری کیا جائے، اور اب تک کا کورٹ آرڈر جاری نہیں ہوا اور نہ ہی ویب سائٹ پر آیا ہے، یہ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا، تو آرڈر آف دا کورٹ جو ہے وہ اس کی کاپی ہمیں مستند کاپی ہمیں دی جائے، اور وہ کاپی دینے کے بجائے سائل کا حق ہوتا ہے، لیکن وہ رجسٹرار صاحب نے اس کو ان چیمبر ہی فارغ کر دیا کہ جی اس پہ اعتراض لگا کے یہ نہیں بنتا حق، فی الحال نہیں بنتا ہے، انہوں نے واپس کر دی، اور دوسری جانب
سلیمان اکرم راجہ صاحب نے بھی خط لکھا کہ ہمیں بھی کورٹ اور آرڈر آف دا کورٹ ہے وہ چاہیے۔ اب ان کے لیے مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ مطیع اللہ جان صاحب نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے کہ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل نے غیر آئینی فیصلے پر دستخط سے انکار کر دیا ہے، اور جب تک تمام ججز کے دستخط نہ ہوں فیصلہ آرڈر آف دا کورٹ تسلیم نہیں ہوتا۔ اب یہ اتنی جلد بازی میں اس دن کیا گیا، جسٹس مندوخیل صاحب بہت آ رہے تھے، جذباتی ہو رہے تھے، اور وہ جلدی اور انہوں نے حامد خان صاحب کے ساتھ جسٹس امین صاحب نے، جسٹس کاکڑ صاحب نے اور جسٹس مندوخیل صاحب نے بہت زیادہ اس دن تھے جی اتاولے، اور بہت زیادہ مس بہیو کیا سینئر اپنے ہی سینئر وکیل کے ساتھ۔ تو اس لیے وہ جلدی میں تھے کہ شاید ان کو کوئی خطرہ وطرہ لگ رہا تھا کہ کوئی اور جج نہ اٹھ کے چلا جائے اور یہ ہم فیصلہ نہ دے سکیں، اس لیے انہوں نے اسی دن جمعے کے روز جمعے کا وقفہ کیا، پھر واپس آئے اور واپس آ کے کیس سنتے رہے۔ جیسے بلے کا نشان سنا تھا قاضی صاحب نے، اسی طریقے سے انہوں نے وہ بلے کے نشان کی طرح ہی یہ فیصلہ سنا اور فیصلہ دے دیا۔ اب دو آنریبل ججز جو ہیں وہ دستخط نہیں کر رہے اور انہوں نے نہیں کیا، اور اب ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، لہذا انتظار کیا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب کسی طریقے سے دستخط ہو نہیں رہے، اور ان کا پٹیشن یہ لے نہیں رہے۔ وہ اس لیے نہیں لے رہے کہ جو ہے چیف الیکشن کمشنر جی وہ ظاہر تیار بیٹھا ہے، وہ جلدی وہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں نوٹیفیکیشن ایک دفعہ ہو جائے اور اوتھ ہو جائے اور بات ختم ہو جائے گی اور یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، اور اس کے بعد پٹیشن ہے جی وہ لگتی رہے گی، ہم نہیں سننا ہے، اور آئینی بینچ نہیں سننا ہے، یاہیا فریدی صاحب کے اختیار میں یا پھر حاجی امین صاحب کے اختیار میں، تو ہم سنتے رہیں گے۔ تو اس لیے اس فیصلے پہ عمل درآمد کی جلدی ہے، کیونکہ اگلی جو ہے 27th امینڈمنٹ جو ہے وہ تیار ہے، 27ویں ترمیم تیار کی جا رہی ہے اور وہ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، لیکن ان کے پاس اس کی رسائی نہیں ہے، ہمارے پارلیمنٹیرینز کی۔ ان کو ایک دن بلایا جائے گا کان سے پکڑ کر اور کہا جائے گا جناب آئیں اور ووٹ دیں، دیٹس آل، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور جیسے 27ویں ترمیم کا بھی ڈرافٹ جو ہے وہ بلیک لفافے میں بہت تگ و دو کے بعد مولانا صاحب کے گھر پہنچا تھا، اور ارکان کو نہیں پتا تھا کہ اس میں لکھا کیا ہے، بہت کچھ اس میں تھا، اور اس میں ایسی چیزیں تھیں، اور پھر وہ بہت زیادہ چیزیں اس میں اچیو کر بھی لیں۔ اب آتے ہیں جناب دوسری جانب خیبر پختونخوا میں یہ عدم اعتماد کی تحریک لانا چاہ رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطے بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، ایم پی ایس کی بولیاں بھی لگ گئیں، اور ان کو کہا گیا جناب بس آپ آئیں اور شامل ہو جائیں ہمارے ساتھ، اور بڑا زبردست پیکج آفر کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ کل پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا اسمبلی کو مخصوص نشستوں پر حلف لینے سے روک دیا، خیبر پختونخوا اسمبلی کو حلف لینے سے روک دیا پشاور ہائی کورٹ، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز پی ٹی آئی پی کے یعنی کہ پرویز خٹک صاحب کی جماعت کے مخصوص نشستوں سے متعلق پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی انہوں نے، اور انہوں نے کہا اپنے فائدے کے لیے گئے تھے وہ، انہوں نے کہا جی کہ جو ہماری خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہماری جماعت کے 2 اراکین ہیں، مگر ہمیں صرف خاتون کی ایک مخصوص نشست دی گئی ہے، ہم زیادہ مخصوص نشستوں کے حقدار ہیں، یعنی کہ مال غنیمت ہے تو پھر سب کو برابر ملنا چاہیے، یہ پرویز خٹک صاحب کی جماعت کہہ رہی ہے۔ تو جسٹس سید ارشد علی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ الیکشن کمیشن جائیں، وہاں کے بعد یہاں آئیں۔ اس پر ان کے وکیل نے کہا کہ جناب ایک بار نوٹیفیکیشن ہو گیا اور پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی، اور پھر وہی 5 سال پورے کر لیتے ہیں۔ تو جسٹس سید ارشد علی صاحب نے سوال کیا اگر سیٹیں الاٹ ہو چکی ہیں پھر ہم کیا کریں اس میں؟ تو درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ سیٹیں دی گئی ہیں لیکن اراکین سے بھی حلف نہیں لیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے 19 مخصوص نشستیں تقسیم کی ہیں، مخصوص نشستیں ہیں 22۔ تو عدالت نے یہ ابتدائی دلائل سننے کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی کو مخصوص نشستوں پر حلف لینے سے روک دیا ہے، اور الیکشن کمیشن اور اسمبلی کو نوٹس جاری کر دیے ہیں، یعنی خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر بابر خان سواتی صاحب کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی مخصوص نشست متنازع مخصوص نشستیں جو ہیں اس کا حلف نہیں لیا جائے گا، لہذا خیبر پختونخوا کی حد تک یہ ایک بریک لگ گئی ہے۔ اور فی الحال جو کہہ رہے تھے کہ ہم
فوری عدم اعتماد لائیں گے تو وہ عدم اعتماد کو بھی بریک لگ گئی گی۔ اور یہ سارے، کیونکہ کل ہی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں ہوئی تھیں، تو پاکستان تحریک انصاف بھی اب تھوڑی سی اس کے بعد ایکٹیو ہوئی ہے، اور پہلے نہیں سیریس لے رہے تھے، لیکن یہ ہے جی ابھی صرف جب ہم بات کر رہے ہیں پچھلے 3-4 دنوں سے یہ فیصلہ آیا ہوا ہے، صرف ایک ایم این اے جو ہے ساہیوال سے، وہ انہوں نے نون لیگ میں چلے گئے ہیں، حالانکہ ان کی ویڈیو موجود ہے قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے۔ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ اس طرح کی بے ضمیریاں کرنی ہوتی ہیں اور اس طرح کے گندے کام کرنے ہوتے ہیں لوٹا گیری کے، تو قرآن مجید پہ آپ حلف اٹھاتے ہی کیوں ہیں؟ آپ قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے یہ سارے کام کرتے ہی کیوں ہیں؟ کیوں قرآن مجید کو درمیان میں لاتے ہیں؟ اور پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے، تو اس طرح کی حرکتیں کیا ہی نہ کریں۔ کیوں آپ ایسے عہد کو توڑتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض؟ قانون کی نظر سے تو آپ بچ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو ایک ممبر جو ہے جی وہ شہباز شریف صاحب سے ملا ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے نون لیگ کے، اور پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر نے ان کو بھیجا تھا، اور لیکن اب وہ چلے گئے ہیں۔ اور خاص طور پہ اگلی بات یہ ہے کہ موصوف بھی حج کر کے آئے ہیں، یحییٰ افریدی صاحب کی طرح اور جسٹس حاجی امین صاحب کی طرح، تو وہ بھی موصوف حج کر کے آئے ہیں، کیونکہ ان کا سر بتا رہا تھا کہ ان کے سر کے بال ہیں، لیکن وہ ملاقات میں ان کے سر کے بال نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو اگر حج کے بعد بھی کیا تو پھر اور بھی برا کیا، کیونکہ ابھی کیوں ایسے غلط کام کیے۔ بہرحال جی ایشو یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کا کیس جو ہے وہ پشاور کی حد تک تو رک گیا ہے، اور آگے دیکھتے ہیں کہ باقی قومی اسمبلی میں اور دیگر صوبائی اسمبلیوں میں کیا ہوتا ہے۔ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، لاہور کی حالت آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ تو چیف جسٹس صاحبہ جو ہیں آلریڈی وہ تابیداری ہی سمجھیں آپ، اور ابھی تک بھی وہاں پہ بھی ججز کو آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے جو عمران خان صاحب کا مقدمہ سنتے ہیں، اور جیسے بھنک پڑتی ہے کہ وہ فیصلے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں جج صاحبان، تو فوراً ان کو اٹھا کے کسی کو ملتان اور کسی کو کہیں پھینک دیا جاتا ہے کہ جائیں جی اور اس رجسٹری میں جا کے کام کریں، اور پھر وہ رک جاتی ہے سماعت۔ تو اس کے بعد ہے جی اگلی جو خبر ہے، یہ دو کام ہوئے ہیں جناب۔ اگلی تیسری جو خبر ہے وہ اور بھی دلچسپ ہے، اور وہ ہے مریم صاحبہ کا جی یو ٹرن، کیونکہ مریم صاحبہ بہت کچھ کر رہی ہیں پنجاب میں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں سوائے اس کے، کیونکہ عملی طور پہ تو وہ کچھ کر نہیں سکتی۔ مہنگائی، بے روزگاری، غربت اور کرپشن ہر معاملے میں پنجاب نمبر 1 جا رہا ہے، اور جتنی بھی آپ سمجھ لیں سب سے زیادہ، اور تجارتی بجٹ خسارے میں سب سے آگے ہے، اور پہلے نمبر پہ سب سے اچھا بجٹ خیبر پختونخوا، سب سے اچھی گورننس خیبر پختونخوا، اور رزلٹ اورینٹڈ خبر اور ویلفیئر کے کام خیبر پختونخوا۔ اس کے بعد دوسرا نمبر آیا ہے وہ سندھ ہے، اور پنجاب جو ہے آخری نمبر پہ ہے، بلوچستان تیسرے پہ، چوتھے نمبر پہ بلوچستان ہے، اور ان کی ساری کاسمیٹکس میئرز ہیں، اور خاص طور پہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ برائب میڈیا کو پیسے پھینکو اور تماشا دیکھو اور بات ختم۔ میڈیا کو پیسہ لگاتے ہیں اور اشتہاروں کی مد میں، اور اس کے بعد پھر آرام سے سکون سے بیٹھتے ہیں اور سارے پھر ان کے گن گاتے ہیں۔ تو